کینیڈین اراکین پارلیمنٹ حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ غیر ملکی حکومتوں کے لیے کام کرنے والے اراکین پارلیمنٹ کے نام ظاہر کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر ڈومینک لی بلینک کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت غیر ملکی انتخابات میں مداخلت کی تحقیقات کے لیے عوامی انکوائری کے لیے ان کالوں کی حمایت کرے گی جن میں چونکا دینے والے نئے دعوے کیے گئے ہیں کہ کچھ پارلیمنٹیرینز نے جان بوجھ کر غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ سازش کی ہے۔ قانون ساز ٹروڈو کی لبرل حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کی ایک بھاری رد عمل والی رپورٹ میں گزشتہ ہفتے ہونے والے انکشافات کے بعد نام بتائے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین اور بھارت نے کینیڈا کی پارٹی قیادت کی مہموں میں مداخلت کی، جس میں ٹروڈو کے مرکزی حریف ٹوری لیڈر پیئر پالیور کی مہم بھی شامل ہے۔ لیکن وزیر نے تجویز پیش کی کہ کمشنر میری جوسی ہاک کو قانونی طور پر نام ظاہر کرنے سے روکا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹیرینز کی قومی سلامتی اور انٹیلیجنس کمیٹی، ارکان پارلیمنٹ اور سینیٹرز کی ایک کراس پارٹی کمیٹی جس میں اعلیٰ سیکیورٹی کلیئرنسز ہیں، نے ایک بھاری ترمیم شدہ دستاویز جاری کی جس میں الزام لگایا گیا کہ کچھ ارکان پارلیمنٹ نے چین اور بھارت جیسی غیر ملکی حکومتوں کی کینیڈا کی سیاست میں مداخلت میں فعال طور پر مدد کی ہے۔ الزامات کی بوچھاڑ نے ہاؤس آف کامنز میں ہلچل مچا دی ہے اور اس بحث کو چھیڑ دیا ہے کہ آیا اور کس طرح اس فعل میں ملوث ارکان پارلیمنٹ کے ناموں کو جاری کیا جانا چاہیے۔ لی بلینک نے کہا کہ لبرلز بلاک کیوبیکو تحریک کی حمایت کریں گے جس میں ہاک کمیشن کے مینڈیٹ کو وسعت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ ووٹ کے لیے آنے پر اسے اراکین پارلیمنٹ اور سینیٹرز کی تحقیقات کی اجازت دی جائے۔ اس تحریک میں کنزرویٹو اور این ڈی پی دونوں کی طرف سے لی بلینک کو لکھے گئے خطوط کے بعد ہاک سے الزامات کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پبلک سیفٹی منسٹر نے کہا کہ پریوی کونسل کے اہلکار پہلے سے ہی ہاک کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ آگے بڑھنے کے بہترین طریقے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ وزیر نے کہا کہ کمیشن کو ان دستاویزات تک رسائی حاصل ہوگی جو این ایس آئی کاپ کے ممبران نے دیکھی تھیں۔ تاہم رپورٹ میں بیان کردہ اراکین پارلیمنٹ اور دیگر اراکین پارلیمنٹ کے ناموں کو جاری کرنے کے مطالبات کے باوجود لی بلینک ثابت قدم رہا۔ پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے خیال میں آگے بڑھنے کا یہ ایک ذمہ دار طریقہ ہے، نہ کہ صرف کھڑے ہونا اور غیر قانونی طور پر ناموں کی فہرست کا اعلان کرنا، جیسا کہ میرے ساتھی نے مشورہ دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہاک نام بتانے کے قابل ہوں گی، لی بلینک نے کہا کہ حکومت کو جو رائے ملی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام جاری کرنا سیکیورٹی آف انفارمیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی۔ تجربہ کار سیاست دان کیرولین پیرش نے میسی ساگا کی اگلی میئر کا انتخاب جیت لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تجربہ کار سیاست دان کیرولین پیرش نے میسی ساگا کی اگلی میئر کا انتخاب جیت لیا ہے۔ میسی ساگا کے سابق کونسلر اور ایم پی ضمنی انتخاب میں 8,500 سے زیادہ ووٹوں سے آگے ہیں اور 99% رائے دہی کی اطلاع ہے۔ پیرش شہر کی تاریخ میں صرف 5ویں میئر بنیں گی۔ پیرش نے اپنی فتح کی تقریر میں کہا، میں میسی ساگا کے شہریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور آپ کی آواز سنی گئی۔ ساتھ مل کر ہم اپنے شہر کے لیے ایک روشن اور زیادہ جامع مستقبل بنائیں گے۔ پیرش نے اپنے انتخاب کے ساتھ نوٹ کیا، پیل ریجن میں اب 3 میئرز ہیں جو حقیقت میں 7 ہیں۔ جب ہم کوئنز پارک یا آٹوا جا کر یہ بتانے کے لیے جائیں گے کہ ہمیں یہاں فنڈز میں اپنا منصفانہ حصہ درکار ہے۔ آزاد نمائندہ بننے سے پہلے ایک لبرل کے طور پر پیرش نے میسی ساگا کی نمائندگی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے تقریباً 12 سال گزارے۔ اس کے بعد وہ 2014 میں میونسپل سیاست میں آ گئیں، جہاں وہ گزشتہ مارچ تک رہیں جب پیرش نے میئر کے لیے انتخاب لڑنے کے لیے وارڈ 5 کی کونسلر کے طور پر اپنی نشست خالی کی۔ پریمیئر ڈگ فورڈ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں جیت پر پیرش کو مبارکباد دی۔ میں آپ کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں کیونکہ ہم ایک مضبوط میسی ساگا اور ایک مضبوط آنٹیریو بنا رہے ہیں۔ میسی ساگا میں 1978 سے جب ہیزل میک کیلن پہلی بار منتخب ہوئی تھیں ایک خاتون اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں۔ کرومبی نے 2014 میں ریٹائر ہونے کے بعد ان کی جگہ لی۔ اگلا میئر بننے کے لیے دوڑ میں شامل 20 افراد میں سے پیرش نے زیادہ تر انتخابات کے لیے پولز میں برتری حاصل کی۔ کینیڈین حکومت نے کیپٹل گین ٹیکس کو تبدیل کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھایا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ نے کیپٹل گین ٹیکس میں اپنی حکومت کی مجوزہ تبدیلیوں کو لاگو کرنے کی جانب پہلا قانون سازی کا قدم اٹھایا ہے۔ طریقے اور ذرائع تحریک قانون سازی سے پہلے کا پہلا مرحلہ پیر کو ہاؤس آف کامنز میں متعارف کرایا گیا تھا۔ اس پر ہفتے کے آخر میں ووٹنگ متوقع ہے۔ فریلینڈ نے کہا کہ کینیڈا کو فارما کیئر، ڈینٹل کیئر، چائلڈ کیئر اور گرین انرجی ٹرانزیشن جیسی چیزوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کیپٹل گین ٹیکس میں تبدیلی سے حاصل ہونے والی آمدنی کی ضرورت ہے۔ انہیں مالی اعانت کا منصفانہ طریقہ ٹیکس میں انصاف کے ساتھ ہے
ہم یہی کر رہے ہیں۔ ٹیکس میں تبدیلی کا اعلان کرنے کے بعد لبرل حکومت نے اس اقدام کو اپنے بجٹ کے نفاذ کے بل سے الگ کر دیا اور ایک ایسا بل متعارف کرانے کا وعدہ کیا جس کے لیے اس کے اپنے ووٹ کی ضرورت ہوگی۔ کرسٹیا فریلینڈ نے کہا، میرے خیال میں یہ وہ لمحہ ہے جب کینیڈینوں کو قریب سے دیکھنا چاہیے کہ ایوان میں کیا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تمام ممبران پارلیمنٹ اس پر کس طرح ووٹ دیتے ہیں۔ قدامت پسند رہنما پیئر پالیور کے پریس سیکریٹری سیم للی نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ سرمائے سے حاصل ہونے والی تبدیلیاں صحت کی دیکھ بھال، گھر کی تعمیر، چھوٹے کاروبار، کسانوں اور لوگوں کی ریٹائرمنٹ پر ٹیکس ہے۔ لیلی نے کہا، یہ اقدام تازہ ترین بجٹ میں اعلان کردہ افراط زر کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ قدامت پسند اگلے اقدامات کا تعین کرنے سے پہلے اس تحریک کا بہت احتیاط سے مطالعہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ پارٹی اس اقدام پر کیسے ووٹ دے گی، فریلینڈ نے کہا کہ کیپٹل گین میں تبدیلی کے نتیجے میں صوبوں اور خطوں کے لیے تقریباً $12 بلین کی اضافی آمدنی ہوگی۔ صوبوں اور علاقوں کو اس آمدنی میں سے کچھ اصل تنخواہوں، ڈاکٹروں کے معاوضے کی شرح میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ نے ٹوریز کو چیلنج کیا کہ وہ ہاؤس موشن کے ساتھ کیپٹل گین تبدیلیوں پر موقف اختیار کریں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور کر لی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی قرارداد منظور کر لی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل میں قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد کے مسودے کی منظوری صدر جو بائیڈن نے دی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت یافتہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد کی حمایت میں 14 ووٹ پڑے، جبکہ ووٹنگ کے دوران روس نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا۔ قرارداد منظوری سے پہلے امریکہ اور سلامتی کونسل کے رکن ملکوں کے درمیان مسودے پر 6 روز تک مشاورت ہوئی، جس کے بعد قرارداد کو حتمی شکل دی گئی۔ قرارداد کے مطابق اسرائیل نے امریکی تجویز سے اتفاق کر لیا ہے، جبکہ حماس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی یہ قرارداد منظور کر لے اور دونوں فریق بغیر کسی تاخیر کے اس پر عمل کریں۔ دونوں متحارب فریق بات چیت کریں گے اور اس دوران جنگ بندی جاری رہے گی۔ سلامتی کونسل میں منظور ہونے والی قرارداد پر رد عمل دیتے ہوئے حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلا اور قیدیوں کا تبادلہ مثبت پیش رفت ہے۔ حماس نے مزید کہا ہے کہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں بے گھر فلسطینیوں کی واپسی اور تعمیر نو کا منصوبہ ہونا چاہیے۔ غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اور ڈیموگرافک چینج نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ قرارداد پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی اور جنگ کے بعد کے غزہ منصوبے سے متعلق بات چیت کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا ہے کہ بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں غزہ تنازع کو خطے میں پھیلنے سے بچانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اینٹونی بلنکن نے بتایا، امریکی صدر کا مجوزہ منصوبہ اسرائیل کی شمالی سرحد پر امن کی ضمانت ہوگا۔ بلنکن کا مزید کہنا تھا کہ مجوزہ منصوبہ خطے کے ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے امکانات کو کھول دے گا۔ بلنکن یروشلم سے فارغ ہونے کے بعد شاہ عبداللہ سے ملنے اردن جائیں گے اور غزہ میں جنگ بندی کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ یمن کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے افریقہ کے غیر قانونی طور پر آنے والے 38 تارکین وطن ہلاک اور 100 لاپتہ ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ یمن کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے افریقہ سے غیر قانونی طور پر آنے والے 38 تارکین وطن ہلاک اور 100 لاپتہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یمنی حکام کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی عدن کے مشرق میں شبوہ گورنری کے ساحل پر پہنچنے سے پہلے ہی ضلع روڈم میں ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 38 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ماہی گیروں اور مقامی رہائشی افراد 78 تارکین وطن کو بچانے میں کامیاب رہے، تاہم تقریباً 100 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق کشتی میں موجود زندہ بچ جانے والوں نے امدادی کارکنوں کو بتایا کہ کشتی میں 250 کے قریب افراد سوار تھے۔ تیز ہواؤں کے باعث کشتی ڈوب گئی۔ عدن کے مشرقی ضلع روڈم کے مقامی حکام نے بتایا کہ جہاز میں سوار افراد تارکین وطن تھے، جن میں زیادہ تر کا تعلق ایتھوپیا سے ہے، جو خلیجی ریاستوں تک پہنچنے کے لیے یمن کو بطور ٹرانزٹ پوائنٹ استعمال کرتے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔